آج قائد تحریک الطاف حسین کے حوالے سے کچھ باتیں ان کے ایک پرانے ساتھی اور مقبول ترین میئر، جن کو ایم کیو ایم نے ایک زمانے میں دنیا کا بہترین میئر قرار دلوایا تھا، ان کے توسط سے نہ صرف کچھ باتیں باہر آ رہی ہیں بلکہ وہ پریس کانفرنس کر کے دندنا بھی رہے ہیں، اور پاکستان کا میڈیا جس کو کوئی نہ کوئی چسکا چاہیے ہوتا ہے وہ اس کو نشر بھی کر رہا ہے۔ تو وہ سابقہ میئر صاحب الطاف حسین کے بارے میں وہی رٹی رٹائی پرانی باتیں کسی ڈائری میں سے جھاڑ پہنچ کر بیان کر رہے ہیں، جس کو سننے کے لیے کراچی اور سندھ کا کوئی مہاجر تیار نہیں ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں مصطفیٰ کمال صاحب کی ناجائز حرکتوں پہ، ان کی کمینگی اور ان کی بد کرداری پر بات کروں، پہلے میں الطاف حسین بھائی کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہوں۔ الطاف بھائی سے ہمارا شکوہ آج کا نہیں ہے، کم سے کم میں 1999 سے اس حوالے سے جہاں تک میری پہنچ ہے لکھ رہا بھی رہا ہوں اور ان تک پیغام پہنچانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں کہ امریکہ کینیڈا سے جب وہ خطاب کیا کرتے تھے، میں بیچ میں آواز بلند کر کے کہنے کی کوشش بھی کیا کرتا تھا، اور اس کی پاداش میں مجھے ایم کیو ایم نارتھ امریکہ کے سیٹ اپ سے بڑی خوبصورت قسم کی سازشیں کر کے باہر بھی کر دیا گیا تھا۔ خیر، کیونکہ سیاسی جماعتوں میں ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی عجیب غریب بات نہیں ہے۔ شاید میں بھی مزید اس سسٹم میں رہنا نہیں چاہ رہا ہوں گا تو میں باہر ہو گیا، لیکن پھر بھی میری جدوجہد جاری رہی، جس میں اخباری کالم، اخباری خبریں، آرٹیکل شامل تھے۔ میرا اپنا اخبار تھا یہاں پر، جنگ پہلے نوائے پاکستان، پھر جنگ مونٹریال، پھر انگریزی میگزین، سب چل رہا ہے۔ تو میں الطاف بھائی کی توجہ اس جانب مبذول کراتا رہا کہ ہمیں سیاسی طور پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور میں نہ مانوں والی رٹ کو نہیں لگانا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کسی بھی وقت مہنگی پڑ سکتی ہے، لیکن الطاف بھائی بھی اپنی تمام تر قائدانہ صلاحیت کے باوجود ایک ایسے گنبد میں بند تھے جو لندن میں تھا، اور لندن میں ایک مخصوص ٹولے نے ان کے گرد اپنا حصار تنگ کیا ہوا تھا، اور ان لوگوں نے الطاف بھائی کو بےحد نقصان بھی پہنچایا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ ابھی بھی الطاف حسین کے ساتھ ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حق نمک ادا کر رہے ہیں۔ چلیں، اس برے وقت میں وہ بھی الطاف حسین کے ساتھ ہیں تو یہ ان کی نیکی ہی ہے، ورنہ ان کو چھوڑ کے کوئی بھی بھاگ سکتا تھا۔ الطاف بھائی کو ایم کیو ایم کے عروج کے دور میں نے کئی مرتبہ لکھا، براہ راست مضامین لکھے، براہ راست خط بھی لکھے کہ ایم کیو ایم کے کارکنان کو اوپر کی سطح تک آنے کا راستہ اس طرح روک دیا گیا ہے جس طرح باقی سیاسی پارٹیوں میں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی محنتی کارکن، یہ میں 90 کی دہائی اور یعنی اپنے ہمارے خلاف آپریشن سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی محنتی کارکن جو اپنا جان و مال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے محنت کرتا ہے، وہ جوائنٹ سیکٹر انچارج کے عہدے سے آگے نہیں جا سکتا۔ جوائنٹ سیکٹر انچارج چاہے وہ کچھ بھی کر لے، سیکٹر انچارج نہیں بن سکتا، کیونکہ اس سے اوپر وہ مافیا بیٹھا ہوا تھا جس کی وجہ سے الطاف حسین کو آج اس قسم کے سخت حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ مجھے اب ان 6-7 کے ٹولے میں سے کسی کا نام یاد نہیں آ رہا۔ ہاں، ایک اسماعیل ستارہ کا نام مجھے آج بھی یاد ہے، جس نے کارکنوں کو ایک خاص لیول سے آگے آنے پر فل پابندی لگا رکھی تھی۔ مصطفیٰ کمال کو تو چھوڑیں، کتنے سارے قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں جن کو الطاف بھائی نے 1988 سے لے کر اپنے زوال تک مستقل قوم کے اوپر نافذ رکھا۔ اس سے تو بہتر 1991 اور 93 کے بائیکاٹ شدہ الیکشن تھے، یا سخت آپریشن کے دور میں جو الیکشن ہوئے، اس وقت کچھ کارکنوں کو باہر لا کر الیکشن ضرور کورنگی سرجانی کے علاقے سے نامعلوم افراد کو کھڑا کیا جاتا تھا، اور نامعلوم افراد وہ 2-3 الیکشن بھگتا دیتے تھے۔ ہمیں تو آج تک پتہ نہیں چلا یہ پروفیسر شمس کون تھے، ابھی بھی ہوں گے لیکن کہاں ہیں، بس وہ جھنڈا لہرانے آتے تھے، قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ اس طرح مصطفیٰ کمال بھی تھے، کہاں سے ان کو نکالا، ان کو ٹیلی فون آپریٹر تھے، چلیں ٹیلی فون آپریٹر سے آپ نے میئر بنا دیا، لیکن میئر بنانے کے بعد ان کی ذات کو پروجیکٹ کرنا شروع کر دیا، اور یہ بھی کر دیا تھا کہ تھوڑا بہت بنا کے رکھنا چاہیے تھا، لیکن ان کو تو اپنا ایک طرح سے پورا اقوام متحدہ کی طرف سے بہترین میئر کا ایوارڈ دلوا دیا گیا، پتہ نہیں کون سا۔ اگر آپ کو پتا تھا کہ وہ بدتمیز ہے، بد تہذیب ہے، تو اس کے ساتھ اسی طریقے سے نکیل ڈال کے رکھنی چاہیے تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ بہت سارے اچھے اخلاق کے نہیں تھے، کچھ تو بے شک بہت اچھے اخلاق کے ہوں گے لیکن باتوں بہت ہوں گے، جیسے اپنے فاروق ستار۔ اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے بے جان لڑائی، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھار تو باقاعدہ کھڑے ہو کر فوج کو سلوٹ پیش کیا کرتے تھے، اور کبھی پنجابی پگڑ باندھ کی بھی تقریر کیا کرتے تھے ہمارے الطاف بھائی، لیکن یہ سب جب کرتے تھے تو اس کو منطقی انجام تک بھی تو پہنچانا چاہیے تھا نا۔ ٹھیک ہے، 2014 اور 15 میں فوج چاہتی تھی کہ کراچی کا کنٹرول لندن سے نہ ہو، اس سلسلے میں وہ آپ سے درخواستیں کرتی تھی۔ یہ نجم سٹی لوگوں جیسے لوگوں سے آپ تک یعنی خط و کتابت کرتی تھی کہ آپ کراچی میں اپنا کوئی سیٹ اپ بنا دیں۔ ظاہر اس وقت اگر کوئی لچک کا مظاہرہ کیا جاتا، کوئی معمولی سیٹ اپ کراچی میں بنا دیا جاتا، رات کو ایم کیو ایم کے دفاتر بند کر دیے جاتے جیسا کہ وہ چاہتے تھے، تو ایسا کوئی غضب نہیں ہو جاتا۔ لندن میں ہماری ایم کیو ایم کی قیادت تو برقرار رہتی نا، الطاف بھائی کا مرکزی کردار برقرار رہتا، لیکن ان کے ساتھ اس موقع پر بالکل کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ اور جب 2015 میں ہم کراچی کے حلقہ 246 کا الیکشن جیت کر بھی دکھا دیا تھا ہم نے، اور ہماری پذیرائی ثابت کر دی تھی کہ ابھی اتنی زیادہ ہے، اس کے باوجود ہم نے وہ جو ہوتا ہے نا، جو ڈالی جھکنا نہ جانے وہ ٹوٹ جاتی ہے والا رویہ برقرار رکھا، اور اس کا انجام 1 سال بعد سامنے آیا، جس کے بعد اب 10 سال ہونے کو ہیں، الطاف بھائی کی آمد کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اگر اس وقت ہمیں سیاسی بصیرت ہوتی، الطاف بھائی اس وقت کچھ لچک کا مظاہرہ کرتے تو چند مہینوں کے لیے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، سیاست کو کراچی تک محدود کر دیتے تو وہ دوبارہ اچھا وقت آ سکتا تھا۔ یہاں تو زگ زیگ چلتا ہے۔ ہمیں نواز شریف کو دیکھنا چاہیے، وہ ہر مرتبہ دباؤ میں آتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ پوری طاقت کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو ہم کہیں بھی دفن تھوڑی ہو رہے تھے،
تھوڑے دنوں کے بعد حالات ایسے بنتے کہ وہ دوبارہ لندن کراچی کو ہٹا کے قیادت کرنے لگتا. لیکن الطاف بھائی سے یہ شکوہ ہمارا ہمیشہ رہے گا کہ انہوں نے ہزاروں میل دور بیٹھ کے کراچی کی نفس پر تو ہاتھ رکھا لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کی نفس کو نہ سمجھ سکے. وسیم اختر، فاروق ستار، عامر خان، افتخار رندھاوا، امین اللہ اور ان جیسے کئی آزمائے ہوئے مہروں کے علاوہ صوبہ KPK سے لائے وہ بیرسٹر سیف کو مسلط کر دیا گیا. راولپنڈی کا ایک تاجر تھا شفیق الرحمان، پتہ نہیں کیا نام تھا، اس کو مستقل سینیٹر بنا رکھا گیا. ٹی وی کی جو تھی کمپیئر خوشبخت کو پتہ نہیں بلا کے سینیٹر بنا دی گیا. سونو پہ سہاگا، کینیڈا سے ندیم احسان اور امریکہ سے خالد مغل صدیقی کو بلا کر کراچی کی سیٹیں دے دی گئیں اور کراچی MQM پر مسلط کر دیا گیا. ان لوگوں نے نتیجہ کیا دینا تھا؟ یہی نتیجہ دینا تھا جو اب آپ کے سامنے ہے. اور پھر الطاف بھائی کو اپنی شادی، جو کہ انتہائی حساس معاملہ ہے، ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن ایک بڑے سیاسی لیڈر کی شادی بھی اہم ہوتی ہے. جس طرح بے نظیر بھٹو نے دھڑلے سے ککری گراؤنڈ میں شادی کی اور اپنے ہم پلہ ہم زبان آصف زرداری کو منتخب کیا، جو آج ان کی شہادت کے بعد ہی پارٹی کو لے کر کامیابی سے چل رہا ہے. اور ہمارے الطاف بھائی تھے، اچانک شادی کا اعلان کر دیا. اس وقت بھی چلے کوئی باشعور، پڑھی لکھی، سمجھدار، کراچی میں پلی بڑی، کراچی مہاجروں کا درد رکھنے والی مہاجر خاتون کا انتخاب کرنے کے بجائے پتہ نہیں کسی قبول خاندان کی کس خاتون کا انتخاب کر لیا اور اس کے بارے میں پھر ایسے ایسے افسانے اڑائے گئے کہ وہ پتہ نہیں کیا کرا دیں گی، MQM کو کہاں پہنچا دیں گی. اور سال سوا سال کے اندر ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا، یا الطاف بھائی کے ساتھ وہی ہوا جو عمران خان اور ریحام خان کے درمیان ہوا تھا. آج اگر الطاف بھائی کی شادی کامیاب ہوتی تو 2002 میں شاید ان کی شادی ہوئی تھی، اگر 2003 یا 4 میں ان کی اولادیں ہوتی تو آج 2-3 قابل اولادیں پڑھی لکھی قیادت کرنے کے قابل ہوتی. اپنی زندگی کے اتنے اہم فیصلے کے اندر الطاف بھائی ناکام رہے تو اس کے بعد قوم ان سے کیا امید رکھ پاتی؟ بہرحال قوم تو تھی ان کے ساتھ. الطاف بھائی پہ شکوے تو جاری رہیں گے. ویسے بھی مرے کو مارے شاہ مدار، الطاف بھائی کی واپسی اتنی آسان تو دکھ نہیں رہی ہے. آج تحریک خالد اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کو نہ تو بیرونی ملک سے چلنے دے گی، نہ ہی اڈیالہ سے چلنے دے گی. اب تھوڑا سا ذکر اس کراچی کے سگ، میں کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، سگ کراچی کا بھی ہو جائے، جو دل میں یہ سوچ کے آیا کہ کراچی کو بھی تباہ کرے گا، مہاجروں کو بھی تباہ کرے گا، سندھ کا امن بھی تباہ کرے گا، اپنے لیڈر کو جس کو اپنا باپ کہتا تھا اس کو گالیاں دے گا. تو بات یہ ہے اس جیسے نیچ لوگوں کو سننے کی، اس پر بحث کرنے کی، اس پہ تبصرہ کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. جب موقع ملے گا ان کا نام لیں گے اور تھو دیں. عمران خان کی واپسی مشکل ہے. اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کو نہ تو بیرون ملک سے چلنے دے گی اور نہ ہی اڈیالہ سے چلنے دے گی. تو دیکھیں، اتحاد کا دامن، اتحاد قائم رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھا وقت ضرور لائے گا.